مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے یہ بڑا خوش آئند وقت ہے، خوشی کا موقع ہے کہ مسیح نے صلیب پر جمعہ کے دن ہمارے لیے جان دے کر ہمارا فدیہ دیا، اور جب وہ صلیب پر تھا تب بھی اس نے ہماری رہنمائی کی، ہماری تربیت کی، ہماری داد رسد کی اس نے، اور وہ ہماری حالت سے، ہماری حیت سے واقف تھا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس سے بے خبر ہیں۔ اگر ہم پہلے کلمے پہ دیکھیں تو یسوع مسیح نے معافی کا کلمہ ہمارے لیے بولا، ہمارے لیے صلیب پر جب وہ کیلوں سے جڑا ہوا تھا، ہم ہی نے اس پر سیاست کروائی، اس پر ہم نے الزامات اور تہمتیں لگوائیں، اور جو کچھ ہم سے بن پڑتا تھا ہم نے وہ کیا، اور آخر تک ہم انتظار کرتے رہے کہ وہ صلیب پر ہمارے لیے مر گیا۔ لیکن اس کے باوجود جب تک وہ زندہ تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھیں، وہ میرے اور آپ کی بڑھتی کے لیے، میری اور آپ کی روحانی ترقی کے لیے، میرے اور آپ کے خدا باپ کے ساتھ میل ملاپ کے اس دروازے کو کھولنے کے لیے وہ اپنے منہ مبارک سے کلام کی باتیں ہم سے بولتا تھا، خدا باپ سے درخواست وہ کر رہا تھا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں جو آج کلام مقدس میں سے مسیح نے جو 7 کلمے بولے، دوسرے کلمے پر میں آپ کے سامنے خدمت کرنے کو ہوں۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23واں باب، اس کی 42ویں اور 43ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، جس میں لکھا ہے کہ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ فردوس یعنی اطمینان کی جگہ، جس کے لیے یسوع مسیح نے زمین پر جنم لیا، انسان کی صورت میں وہ میرے اور آپ کے لیول پر آ گیا، اور جس نے میری اور آپ کی شناخت کرنے کے لیے کہ آیا یہ انسان جس کو میں نے اپنے روح سے بھرا ہے، جس کے نتنوں میں میں نے اپنے روح کا دم پھونکا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ میری تعلیمات کو، میرے فرمودہ منہ کی باتوں سے بے خبر ہے اور اس پر عمل نہیں کر پا رہا؟ یہ ایسی کیا وجوہات ہیں جس کا تجسس لے کر کہ میں اس انسان کو اس کے برے کاموں سے نجات دوں گا، اور اس کی کمزوریوں پر جسم میں غالب آ کر جسم کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سزا دوں گا، اور اس کے اندر کی ساری کمزوریوں کو یعنی دنیا داری کو اور تاریکی کی قوتوں کو اور اس پرانے دشمن موت کو مغلوب کروں گا۔ اس لیے وہ آیا اور اس نے ہمیں یہ بشارت دی، اور زمین پر بھی وہ یہی کہتا رہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ بادشاہی اور فردوس یہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی مقام ہے جہاں مجھے اور آپ کو خداوند اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح زمین پر آ کر ہماری مانند بن کر، کمزور بن کر، یسایہ 53 باب پڑھتے ہیں اور اس کی 5ویں آیت میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی اس نے مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائیں جو کہ برداشت سے باہر تھیں، لیکن تو بھی وہ میرے اور آپ کے لیے خاموش رہا، اور اس کے منہ میں کوئی ایسی بات نہ نکلی کہ مجھ سے ایسا کیوں کرتے ہو۔ اور لکھا ہے کہ وہ بھیڑ کی مانند جب اس کو ذبح کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ خاموش انتظار کرتی ہے کہ اس کی موت کا وقت کب آنے کو ہے، کب اس کی گردن پر چھری رکھی جانے کو ہے، وہ خاموش رہتی۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہم ایک دوسرے کے لیے اپنی قربانی نہیں دے سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں کیوں مرا تیری تھان پہ، تو اپنی تھان پہ آپ ہی مر۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ سے ناواقف تھا، اس کی زندگی میں گناہ نہیں تھا، اور وہ مجھے اور آپ کو اپنی بادشاہی میں لے جانے کے لیے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے، اور پھر اس کے باوجود وہ مجھے اور آپ کو ویلکم کر رہا ہے کہ اگر تو توبہ کرے، اب بھی تو مجھ پر ایمان لے، میری
اس خدمت کو نظر انداز کر رہا ہے، تو جو آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہے کہ میں تیرے لیے اس صلیب پر جڑا گیا ہوں تاکہ میں تیرے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر تجھے گناہوں سے آزاد کر دوں، تیری روح کو آزاد کر دوں، تیرے بدن کو آزاد کر دوں، تیرے روگوں کو تیرے بدن سے جدا کر دوں، تیری کمزوریوں کو تیرے جسم سے جدا کر دوں، اور تجھے اس لائق بنا دوں، تجھے ایسا جامہ پہنا دوں کہ تو میرے ساتھ ایک نلہائے ہوئے شخص کی مانند خداوند کی بادشاہی میں میرے ساتھ بیٹھ سکے۔ خداوند آج مجھے اور آپ کو یہ آگاہی دے رہا ہے کہ آج بھی موقع ہے میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ یہ کلام جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ پہلے میرے لیے ہے کہ مجھے کس طرح خداوند کی بادشاہی میں، اس کی فردوس میں اس کے ساتھ جانا ہے۔ وہ تو آج میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ ہم اقرار کریں، جس طرح اس ڈاکو نے اقرار کیا اور وہ خداوند کی خدمت پر حیران تھا کہ وہ کیلوں سے جڑا ہوا ہے اور وہ خداوند کے کلام کو سن رہا تھا کہ وہ کس طرح خدا باپ سے ہمارے لیے درخواست کر رہا ہے، ہمارے لیے فریاد کر رہا ہے۔ اور جب اس ڈاکو نے خداوند کی باتوں کو وہ جب بغور سن رہا تھا تو ایمان نے اس کے اندر پرورش پائی، جنم لیا، اور اس نے یہ جان لیا کہ یہ شخص واقعی ہی خدا کا بیٹا ہے، اور اس نے ایمان رکھتے ہوئے اس نے بے دھڑک اس کو یہ کہا، 42ویں آیت میں کہتے ہیں کہ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ اس کا ایک اقرار تھا اور یسوع پر ایمان لانے کا اعلان تھا، اور اس نے اپنی طرف دھیان نہیں کیا لیکن وہ یسوع مسیح کی طرف دھیان کر رہا ہے۔ جس طرح یسوع مسیح اپنے دکھوں کی طرف نہیں دیکھ رہا، وہ ہماری حالت پر غور کر رہا ہے، اور پھر وہ خدا باپ سے درخواست کر رہا ہے کہ ہم کمزوری اور ناداری کی حالت میں ایسے بہرے ہو چکے ہیں، ذہن سے مفلوج ہو چکے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم خدا کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں، اور آج ہم دکھاوے کے لیے ظاہری طور پر، عارضی طور پر کلام کو صرف اس وقت لیتے ہیں جب میں نے یا آپ کو خداوند کے کلام کی خدمت کا موقع ملا ہے تو ہم نے تیاری کرنی ہے، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کلام کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ اور میں نے توبہ کی تھی، میں نے خداوند کے نام سے پانی کا بپتسمہ لیا تھا اور عہد کیا تھا کہ میں اب جب زندہ ہوں تو مسیح کے لیے زندہ ہوں، اور مروں گا تو مسیح کے لیے مروں گا، تاکہ جب میں اس جہان سے کوچ کروں تو مسیح مجھے اپنی بادشاہی میں ویلکم کرے اور کہے کہ آ میرے بیٹے، یہ جگہ میں نے تیرے لیے تیار کی ہے۔ ایسے ہی خداوند اس ڈاکو کو کہہ رہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں جو زمین پر بادشاہی کا اعلان کر رہا کہ وہ ہمارے درمیان آ چکی ہے، اسی بادشاہی کا میں مالک ہوں۔ اس نے کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہو۔ یہ اس نے اعلان کر دیا اس ڈاکو کے سامنے بھی کہ میں نے جو کہہ دیا ہے وہ مٹنے کا نہیں، وہ ٹلنے کا نہیں، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، جبکہ کہ تو نے اقرار کیا اور مجھے مان لیا کہ میں تیرے لیے صلیب پر جان دے رہا ہوں، میں نے تیرے دکھوں کا فدیہ دیا ہے۔ اور آج مجھے اور آپ کو بھی پہچان کرنی، وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہوا، وہ صرف لمیٹڈ گروہ کے لیے نہیں ہوا، وہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہوا، اگرچہ کہ وہ یہودی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، لیکن کلام مقدس بتاتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے گناہ کو اپنے اوپر لیے ہوئے تھے، اور اس نے سب کے لیے جان دی۔ وہ ماضی کا، موجودہ کا اور آنے والے کل کا خداوند ہے، اور اس نے یہ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کی بادشاہی کا حصہ بنیں، اس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں، تو اس کا اعلان ہمیں مکاشفہ کی کتاب اس کے 2 باب کی آخری آیات میں ملتا ہے۔ اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر تو آخر تک قائم رہے اور میرے احکام پر عمل کرے
تو میرے ساتھ تو میرے تخت پر بیٹھ کر قوموں کا انصاف کرے گا۔ بادشاہی کا اعلان ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے لیے خداوند نے صلیب پر جان دی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اپنی بادشاہی کا حصہ بنانے کے لیے، کہ آپ میرے ساتھ میری بادشاہی کا حصہ بن جائیں، میرے ساتھ قوموں کا انصاف کریں، میرے ساتھ فرشتوں کا انصاف کریں۔ آپ کلام مقدس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند کی باتیں حتمی ہیں، وہ کبھی نہ ٹلنے والی۔ جو کچھ اس نے کہہ دیا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو آسمان پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور ہم اقرار جب کرتے ہیں تو زمین پر اس بات کا تاریکی کی قوتوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ میں مسیح میں پیدا ہو چکا ہوں۔ آئے ابلیس اور آئے جہان، تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہ رہا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت اس ڈاکو کی مانند کہ ہمیں یسوع کی طرف اپنی نظریں مرکوز کریں، اپنی حالت کی طرف نہیں دیکھنا کہ میں کیا کھاؤں گا، میں کیا پیوں گا۔ اگر میں نے مسیح کو قبول کیا تو بہت سارے لوگ میری مخالفت کریں گے، یہ تو سچ ہے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جو کوئی سچائی سے مسیح کے پیچھے چلے گا وہ بہت دکھ اٹھائے گا، اس کو مصیبت میں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر کلام مقدس کو دھیان سے پڑھا جائے تو کلام مقدس مجھے اور آپ کو مسیح کی بابت یہ بتا رہا ہے کہ مسیح نے خدمت کی اور پوری رومی حکومت کو آپ نے مخالف کر لیا، یہودا کو، اسرائیل کو اپنے خلاف، اس علاقے میں جتنے غیر اقوام کے لوگ تھے ان کو اپنے خلاف کر لیا، اور چند ایک لوگ تھے جو مسیح کے لیے روتے اور ماتم کرے، جو مسیح کو سچائی سے تھامے ہوئے۔ آج آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کلام ہمیں مل چکا ہے، تربیت ہمیں ہو چکی ہے، خبر ہمیں مل چکی ہے، اس کے باوجود ہم اس فردوس کا حصہ نہیں بن رہے۔ وہ جو صلیب پر کیلوں سے میرے اور آپ کے لیے جڑا ہوا ہے، اور وہ پھر بھی میری اور آپ کی معرفت کے لیے کہ ہم عدم معرفت کے باعث ہلاک نہ ہوں، بلکہ خداوند کی روح میں ہم تازگی لے کر، ہم اس روح میں تیار ہو کر روحانی حالت میں زندہ ہوں، اور پھر ہم جب مر بھی جائیں تو بھی مسیح میں زندہ رہیں گے، کیونکہ جسم تو کمزور ہے لیکن روح مستعد، اور خداوند کا تعلق روح سے ہے، اور اس نے ہمیں عارضی طور پر اس جسم میں بھیجا ہے۔ ہم زمین پر مسافر ہیں، اور وہ مجھے اور آپ کو اپنی بادشاہی میں لینے کے لیے آیا ہے۔ وہ آسمان سے گرائے ہوئے فرشتوں کے لیے مصلوب نہیں ہوا، ان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہم کو، جن کو ہم مٹی کے جو برتن ہیں، جن کے نتنوں میں اس نے اپنی زندگی کا دم پھونکا ہے، ان کو اپنی بادشاہی میں واپس لینے کے لیے کہ میں آیا ہوں تاکہ تمہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کا خطاب بخشوں، اور اپنے ساتھ تمہیں وہ مقام دوں جو میرا مقام ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ میرا ہے وہ سب تمہارا ہے، یعنی میرا ہے اور آپ کا ہے۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے آج ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اس کا اقرار کریں کہ تو ہمارے لیے صلیب پر جان دے رہا، تو نے جان دی ہے، تو صلیب پر کیلوں سے ہمارے لیے جڑ گیا، اور تو نے موت تک کی پرواہ نہ کی، اور تو نے اس موت کو جو ہمیں مغلوب کر رہی تھی، جو ہمیں پریشان کر رہی تھی، جس کے خوف سے ہم دو چار تھے، تو نے ہمیں اس سے بھی آزادی دے دی۔ ہمیں ایسے دعا کرنی ہے، اور پھر ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں جب تک ہم حیات ہیں ہر روز، ہر سانس کے ساتھ اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے زندگی بخشی، کیونکہ تیرے فدیہ کے باعث، تیرے زخموں سے جو خون بہا، اس خون کے باعث میں دھویا گیا اور اس قابل ہوا کہ تیرا قوموں کے سامنے، امتوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، قبیلوں کے سامنے، خاندانوں کے سامنے، بھائیوں اور رشتہ داروں کے سامنے، عزیزوں اور دوستوں کے سامنے اس بات کا اقرار کروں کہ یسوع ہی خداوند ہے، اور اس کی بادشاہی ابدی ہے، اور وہ مجھے اور آپ کو اس بادشاہی میں لینے کے لیے
तौबा की तरफ माइल कर रहा है। उसकी मोहब्बत का आप देखिए, ना ही उसकी मोहब्बत का कोई आखिर है और ना ही कोई शुरू है। वो अनलिमिटेड मोहब्बत हमसे कर रहा है और बगैर किसी चीज के, बगैर किसी शर्त के वो हमसे मोहब्बत कर रहा है। उसकी मोहब्बत को पहचान और अपने साथ जुल्म ना करें। खुदावंद मुझे और आपको लेने के लिए आया था। आज वो मेरे और आपकी तरफ देख रहा है। उसने अपना शफकत वाला, मोहब्बत वाला, रहम वाला हाथ बढ़ाया हुआ है जो मेरे और आपके लिए छेदा गया। और जरूरत सिर्फ इतनी है कि हमने अपने हाथ अपनी बगलों में से निकालने हैं और खुदावंद की तरफ बढ़ाने हैं, और खुदावंद मुझे और आपको थाम लेगा। फिर हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें खौफ करने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि कल अपने बारे में खुद फिक्र करेगा, तू मेरी तरफ देख, मैं तुझे अपनी बादशाही में लेने के लिए आया हूं, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मेरे सिवा कौन है जो तेरा फिदिया? खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले बरकत बख्शे। और अगर आप चाहते हैं हकीकी बादशाही में आर्जी दुनिया से निकलकर मौत के बाद अब्दी जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं, तो इस डाकू की मानद यीशु मसीह का इकरार करें। अपने गुनाहों से, अपनी कुताहियों से बाज आकर फिर गुनाह ना करके, दुनिया की हालत में शामिल ना होके, बल्कि खुदा की बादशाही का हिस्सा बनकर उसकी खिदमत करने की तैयारी शुरू करें, क्योंकि खुदावंद मुझे और आपको इस बात की तालीम दे रहा है। तब खुदावंद का रूह आपके अंदर काम करना शुरू करेगा, और जिस जगह मैं खड़ा हूं हो सकता है कि इस जगह आप भी खड़े हों, क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि हम सब उसके रूह से भरे हुए हों और सबको उसके हिस्से के मुताबिक जैसी हम तैयारी कर रहे हैं, खुदावंद हमें बढ़ाएगा, इस्तेमाल करेगा। जबरन अपने जोर पर नहीं, बल्कि खुदावंद के रूह को मौका दें, क्योंकि खुदावंद का रूह है जो खुदावंद की बादशाही की तैयारी हमसे करवा रहा है। सो खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले बरकत बख्शे, खूब खुदावंद में बढ़ें, फूलें फलें और खुदावंद के नाम को जलाल देने वाले बने। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।